نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان میں بہت سارے دروازے ہیں جو خاص موقعوں پر کھولے جاتے ہیں، تو کچھ دروازے ایسے ہیں جو مبارک راتوں میں کھولے جاتے ہیں، اور کچھ دروازے ایسے ہیں جو مبارک دنوں میں کھولے جاتے ہیں۔ اور یہاں سرکار نے مطلق فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو یا تو مراد یہ ہوگی کہ چند مخصوص دروازے ہیں جو اسی مہینے میں کھولے جاتے ہیں، یا پورے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کی اتنی ساری رحمتیں، اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری نعمتیں اس کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں جو اور کسی مہینے میں نہیں نازل ہوتی۔ سبحان اللہ بولیں گے؟ دن میں ہے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کتاب الصوم جلد اول صفحہ نمبر 625۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو تو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ دیگر مہینوں میں وہ عبادت کا ذوق و شوق مسلمانوں کے اندر نہیں رہتا جتنا ذوق اور شوق ماہ رمضان شریف میں ہوتا ہے۔ اگر زیادہ عبادت نہ بھی کر سکے تو اتنا تو ہر مسلمان کرتا ہی ہے کہ روزہ رکھتا ہے، اپنے نفس کو بھوکا مارتا ہے، اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا کرے وہ قرآن شریف کی بھی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، درود شریف کی کثرت سے درود شریف کا وظیفہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور دیگر نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ سب وہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ شیاطین جو اس کو نیک کاموں سے روکتے اور برائی کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں 11 مہینے، تو اس ایک مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو شیطان کی قید سے یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے اس مہینے میں عبادت میں جو ذوق اور شوق ہوتا ہے وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی حدیث پاک کی صداقت اور سچائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سرکار کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ اور امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا پورے رمضان تک۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان شریف گزرنے تک اس میں کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب جب جہنم کے دروازے مکمل بند ہو جاتے ہیں پورے مہینے اور جنت کے دروازے ٹوٹل کھل جاتے ہیں، تو پھر مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا غضب جو دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں میں بندوں پر نازل ہوتا ہے، وہ عذاب اور وہ غضب وہ موقوف رہتا ہے، رکا رہتا ہے، اور
مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ تو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان شریف کا ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہے، اور ماہ رمضان شریف کا ہر لمحہ ہر گھڑی روزے دار کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ سوتا ہے دیگر ایام میں تو اس کے اعمال موقوف ہوتے ہیں، نیک اعمال وہ کچھ کر نہیں پاتا، لہذا اس کا نامہ اعمال اس وقت کا خالی رہتا ہے، کوئی نیکی درج نہیں کی جاتی۔ لیکن ماہ رمضان شریف میں روزے دار روزہ رکھا ہوا سو رہا ہے، پھر بھی اس کے نامہ اعمال کا میٹر چالو ہے، رننگ میں سو رہا ہے، مفت میں نیکیاں پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور منادی پکارتا ہے، ندا کرنے والا، جہنم کے دروازے پورے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے پورے کھل جاتے ہیں، اور پھر پکارنے والا پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ اے خیر طلب کرنے والے، اے اچھائی اور بھلائی مانگنے والے، متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے، یعنی برائی کے چاہنے والے، باز رہ، یعنی رک جا، اب تو کم سے کم رک جا، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، شر کا نہیں ہے، کم سے کم اس مہینے میں تو رک جا، باز آ جا، 11 مہینے گناہ کرتا رہا، اس مہینے میں تو کم سے کم رک۔ ایک شرابی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے دیکھا کہ جنت میں ہے، پوچھا یہ تو شرابی تھا، جنت میں کیسے پہنچا؟ کہ شرابی تھا، پورے 11 مہینے پیتا تھا، رمضان شریف میں چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رمضان شریف کا جو احترام کرتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے اس کی بخشش فرما دی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے ماہ رمضان شریف۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب جو جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے تو اس میں کفار مشرکین نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی جہنم سے چھوڑے نہیں جائیں گے، نہ منافق، بلکہ وہ مومن ہوتے ہیں، مسلمان جو گنہگار ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ماہ رمضان شریف کی ہر رات میں جہنم سے آزادی بخشتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی آخری شب آتی ہے تو جتنی راتوں میں ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو آزادی بخشی، وہ مجموعی طور پر اتنے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب ماہ رمضان شریف گزرتے ہی عید کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کا اجر کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کی مزدوری یہ ہے کہ انہیں پوری اجرت دی جائے، پوری اجرت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے روزے دار بندوں کو بخش دیا۔ امام احمد و نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، یہ نہیں کہ جس کا من چاہا رکھ لیا، جس کا من چاہا نہیں رکھا، بلکہ فرض ہیں روزے، یعنی بلا عذر ترک کرے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے گا۔ اور اگر یہ نہیں تو 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، اس کا کفارہ یہ ہے۔ یہ نہیں تو ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے،
نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، بلکہ تم پر اس کے روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے توپ ڈال دیے جاتے ہیں، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، گلے میں توپ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا بے شک وہ محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔